ایک مرتبہ پھر بھی بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، والصلاة والسلام علی بشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ، حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ، العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفى أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما الإمام المنتظر الحجة ثاني عشر، أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حصون المؤمن ثلاث، المسجد وتلاوة القرآن وذکر اللہ تعالی، صلوات بر محمد۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد، شیعیان علی اور اولاد علی علیہم السلام، پرسداران، ماتم داران اور عزاداران غریب کربلا، مظلوم نینوا، ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، نبیوں کے سردار نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اصحاب کا مجمع تھا۔ ایک شخص سید الانبیاء کی بارگاہ میں پہنچا، سلام کرنے کے بعد ایک قصہ ہدیہ کے طور پر، تحفہ کے طور پر بارگاہ رسالت میں پیش کی۔ خلق عظیم کے مالک مصطفیٰ نے اس تحفے کو، ہدیہ کو قبول فرمایا۔ قبول کرنے کے بعد اپنے ایک صحابی انس بن مالک سے یہ کہا کہ اس کسا کو، اس چادر کو
زمین پر بچھا دے۔ حکم پیغمبر کی تعمیل کرتے ہوئے اس نے کسا کو زمین پر بچھایا۔ پڑھتے ہو نا حدیث کسا، اس کسا کو زمین پر بچھایا۔ سرکار رسالت نے کہا کہ میرے صحابیوں میں سے 10 صحابیوں کو اس کسا پر بٹھائیں۔ 10 صحابیوں کو اس نے بزم رسالت سے لیا اور کسا پر بٹھا دیا۔ بہت قیمتی بات ہے۔ کسا پر 10 صحابیوں کو بٹھایا، صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، ماحول مسجد نبوی کا ہے، نبیوں کے سردار نبی سامنے ہیں۔ بس کچھ لمحات گزرے تھے، یعصوب الدین امیر المومنین اسد اللہ وجہ اللہ لسان اللہ عین اللہ جنب اللہ کنز اللہ قسیم النار والجنہ علی ابن ابی طالب مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے۔ سید الانبیاء کی نگاہیں اس چہرے پر لگیں جس چہرے کی زیارت اللہ کی عبادت ہے۔ 4 حدیثیں ہیں بڑی خوبصورت ہیں جو پیغمبر نے مختصر انداز میں سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی عظمت کے لیے بیان فرمائی ہیں۔ توجہ فرمانا۔ پہلی حدیث ہے ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ پھر سرکار رسالت نے فرمایا حب علی عبادہ، علی ابن ابی طالب کی محبت عبادت ہے۔ پھر سرکار رسالت نے تیسری حدیث میں فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ پھر چوتھے مقام پر فرمایا لا یجوز احد الصراط الا من کتب له علی الجواز، کوئی بندہ بھی جب تک اس کے پاس علی کا لکھا ہوا نہیں ہوگا پل صراط سے نہیں گزر سکے گا۔ پھر 5ویں مقام پر فرمایا حب علی ایمان و بغضہ کفر، علی ابن ابی طالب کی محبت ایمان ہے، علی کا بغض کفر ہے۔ توجہ فرمانا، علی کی محبت ایمان ہے، علی کا بغض کفر ہے۔ سرکار امیر المومنین مسجد نبوی میں ماحول پھر بتا دوں، مسجد نبوی کا ماحول تھا، نبیوں کے سردار نبی تشریف فرما تھے، صحابیوں کا مجمع تھا، کسا بچھی ہوئی تھی، رسول کے صحابیوں میں سے 10 صحابی کسا پر بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابیوں کی بات کر رہا ہوں، صحابی کسا پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آل کا ایک ہی فرد ہے، امیر المومنین تشریف فرما ہوئے۔ روایت میں یہی ملتا ہے کہ جیسے ہی علی ابن ابی طالب مسجد میں تشریف فرما ہوئے، اللہ کے نبی نے علی ابن ابی طالب کو اپنے قریب بلایا، اپنے قریب بلا کر، اب بڑا پیارا سا یہ لفظ ہے، قرآن میں ایک آیت ہے، اس کو آیت نجوہ کہتے ہیں، جی میں 2 بندے آپس سے رل کے تے راز و نیاز دیاں گلاں کریں، اس نو آخدے نے نجوہ۔ ٹھیک ہے، نبی نے علی کو اپنے قریب بلایا، بلا کر علی و نبی میں کافی دیر تک راز و نیاز کی باتیں ہوتی رہیں۔ صحابی بیٹھے ہیں، علی و نبی میں نجوہ ہو رہا ہے، راز و نیاز کی باتیں، توجہ فرما رہے ہو نا، راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھیں۔ پھر سرکار رسالت نے امیر المومنین کو حکم دیا یا علی، جہاں یہ میرے صحابی بیٹھے ہیں آپ بھی کسا پر جا کر تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ نجوہ ہو چکا تھا، راز و نیاز کی باتیں علی و نبی میں مصطفیٰ و مرتضیٰ میں ہو چکی تھی۔ سرکار امیر المومنین کسا پر بیٹھے، روایت کے یہ لفظ ہے علی ابن ابی طالب کے لب حرکت میں آئے، علی ابن ابی طالب نے زیر لب امامت کچھ کلمات، کوئی ورد پڑھا، عجیب منظر سامنے آیا، مسجد نبوی کے صحن میں وہ کسا نہیں تھی، تخت سلیمان بن کے ہوا میں پرواز کر رہی تھی۔ سمجھ نہیں آئی میری بات کی آپ کو؟ جی عظمت امیر المومنین پر سب مل کر صلوات۔
عجیب معجزہ ہے، عجیب اعجاز ہے کہ تخت سلیمان بن کر، سلیمان نبی کا تخت جیسے اڑتا تھا، تخت سلیمان بن کر وہ چادر، وہ کسا ہوا میں اڑنے لگی۔ صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، امیر المومنین کسا کو اڑا کر لے جا رہے ہیں۔ صاحب کتاب نے یہی لکھا ہے کہ علی بن ابی طالب صحابیوں کو اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں، اللہ کے کرشمات، عجائبات کائنات علی بن ابی طالب دکھاتے گئے، صحابی دیکھتے گئے۔ توجہ فرمانا، آل دکھا رہی ہے، اصحاب دیکھ رہے ہیں۔ توجہ جی، آل کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ صحابی علی کے ساتھ ہیں، معجزات الہی، آیات الہی، کرشمات پروردگار، عجائبات خلقت علی نظارہ کرا رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک مقام پر میرے آقا علی بن ابی طالب نے اشارہ کیا، کسا اتری، صحابی بھی اترے ہیں۔ سرکار علی بن ابی طالب نے صحابیوں سے عجب سوال کیا، کہا اے رسول کے صحابیوں، یہ بتاؤ یہ کون سا مقام ہے جہاں میں نے کسا کو اتارا ہے؟ یہ کون سا مقام ہے؟ پہلے صحابی سے پوچھا، کہا یا علی مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے باللہ علمی کا اظہار کیا۔ تیسرے سے پوچھا، اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتہ ہے۔ 10 کے 10 صحابیوں سے علی نے سوال کیا، بتاؤ یہ کون سا مقام ہے؟ سب صحابیوں نے لا علمی کا، نہ جاننے کا اظہار کیا۔ پھر میرے آقا علی بن ابی طالب نے ارشاد فرمایا، سنو اے رسول کے صحابیوں، میں بتاؤں یہ کون سا مقام ہے؟ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں، یہ توحید کے علمبرداروں، یہ توحید کے پرچمداروں اصحاب کہف کا مقام ہے۔ توجہ فرمانا، اصحاب کہف کا مقام ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی کہ جو بھی پرچمدار توحید ہوتا ہے، توجہ، جو بھی پرچمدار توحید ہوتا ہے وہ لائق زیارت بھی ہوتا ہے، لائق سلام بھی ہوتا ہے۔ جیتے رہو، وہ لائق زیارت بھی ہوتا ہے، لائق سلام بھی ہوتا ہے۔ اب ذرا توجہ سے سماعت فرمانا، علی بن ابی طالب نے صحابیوں کو کہا اٹھو، ان کو سلام کرو۔ بڑی قیمتی سی یہ بات تھی جو آپ تک پہنچا رہا ہوں، اٹھو اور ان کو سلام کرو۔ صحابی ایک آیا، سلام کیا، دوسرے نے سلام کیا، تیسرے نے سلام کیا، سارے صحابی سلام کر رہے ہیں۔ توجہ فرمانا، لیکن کسی کو جواب سلام سنائی نہیں دے رہا۔ بھائی ہم بھی تو سلام کرتے ہیں نا، لیکن کسی کو جواب سلام سنائی نہیں دیا۔ میرے آقا علی بن ابی طالب کسا سے اٹھے، جا کر اصحاب کہف کے قریب کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کر علی بن ابی طالب نے سلام کیا، اے توحید کے علمبرداروں، اے پرچمداران توحید، مجھ علی کا آپ پر سلام ہو۔ اصحاب کہف میں حرکت پیدا ہوئی۔ توجہ فرمانا، حرکت پیدا ہوئی۔ اللہ جانے کیا انداز تھا علی بن ابی طالب کا، حرکت پیدا ہوئی۔ اصحاب کہف کہتے ہیں وعلیک السلام یا وصی رسول اللہ، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول کے وصی، ہمارا بھی آپ پر سلام ہو۔ بولو بولو ذرا، ہمارا بھی آپ پر سلام ہو۔ جیسے ہی انہوں نے جواب سلام دیا، علی بن ابی طالب کی مقدس سماعتوں پر بھی یہ سلام آیا۔ صحابیوں نے بھی توجہ اس سلام کو سنا، چہرے اتر گئے، ہم سلام کر کے آئے، ہم نے جواب نہیں سنا۔ یہ علی کی کیا عظمت ہے، توجہ فرمانا۔ یہ علی بن ابی طالب کا مقام کیسا ہے کہ علی نے سلام کیا تو اصحاب کہف نے علی بن ابی طالب کو جواب سلام دیا۔ اعتراض کرنے لگے،
نے کہا یا علی آپ کو جواب سلام دیا گیا، آپ نے بھی سنا ہم نے بھی سنا، یا علی ہمیں کیوں جواب سے محروم رکھا گیا، ہم کیوں نہیں جواب سن سکے؟ میرے آقا بتانا چاہتے تو بتا سکتے تھے، توجہ فرمانا، بتانا چاہتے تو بتا سکتے تھے، لیکن کہا آؤ میں تمہیں ساتھ لے چلتا ہوں، انہی سے پوچھ لیتے ہیں مجھے سلام کا جواب اس طرح کیوں دیا، آپ کو کیوں محروم رکھا؟ یا علی جیتے رہو۔ جی مجھے جواب سلام دیا گیا، آپ کو محروم جواب رکھا گیا۔ علی بن ابی طالب نے صحابیوں کو ساتھ لیا، لے کر علی بن ابی طالب، توجہ فرمانا، اصحاب کہف کے قریب آ کے کھڑے ہوئے، آگے آگے علی بن ابی طالب، پیچھے صحابیوں کی لائن اور صف بنی ہوئی۔ علی بن ابی طالب نے کہا اے پرچمدار توحید، میرے آقا رسول اللہ کے صحابی اعتراض کر رہے ہیں کہ انہیں جواب سے محروم رکھا گیا، مجھے جواب سلام دیا گیا، وعلیک السلام یا وسیع رسول اللہ کہہ کر مجھے جواب سلام دیا گیا۔ اصحاب کہف کہتے ہیں جب سے ہم اس دنیا سے گئے ہیں، توجہ، اللہ نے ہمیں کسی سے بھی کلام کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، توجہ، اللہ نے ہمیں کسی سے بولنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ پھر کہا یا علی اگر اجازت نہیں ہے، توجہ فرمانا، تو یہ پھر آپ کے لیے کیوں بولے؟ پھر اصحاب کہف کہتے ہیں مگر اللہ نے ہمیں یہ کہا تھا کہ جب کوئی صدیق یا شہید آپ کو سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا۔ اوئے ہوئے علی بن ابی طالب، دنیا والے اپنی مرضی کے صدیق بنا رہے ہیں، جی اپنی مرضی کے صدیقہ بنا رہے ہیں۔ لو سن لو، ہم آل محمد اور مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ہم القاب تقسیم کرنے کے قائل نہیں ہیں کہ بس جو آیا ایک لقب پکڑا تقسیم کر دیا، ہم القاب کے تقسیم کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ ہم آل محمد اور مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ان ہستیوں کو صدیق یا صدیقہ کہتے ہیں جن کی صداقت کی آیت مبالغہ گواہی دیتی ہے۔ حیدری یا علی اللہم صلی علی، توجہ فرمائی آپ نے، ہم انہیں صدیق کہتے ہیں، اپنی ویلیو دا پتہ لگ گئے انہیں، آل دے مقابلے چ اپنی ویلیو دا پتہ لگ گئی انہیں، شیشے یار گل روشن ہو گئی، سمجھ آ گئی گل دی۔ میرے آقا علی بن ابی طالب نے ان صحابیوں کو لیا، پھر کساء پہ بٹھایا، بٹھا کے واپسی کا سفر شروع ہوا، توجہ فرمانا، واپسی کا سفر شروع ہوا۔ علی نے تخت سلیمان بنا کر کساء کو اڑایا، اب مدینہ نہیں لے کے آئے۔ ہن جیک بندے نو تساں لائے ونجو تے واپسی تے انہوں گھر نہ لائے آؤ، او کیڑا پریشان ہو سی، انہیں نا آکسی میں تو رول گیا۔ سرکار علی بن ابی طالب نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ میرے مولا نے فرمایا اب مدینہ نہیں جائیں گے، اب مدینہ تو رسول نہیں جائیں گے۔ مدینہ کے باہر ایک شہر ہے، ایک علاقہ ہے جسے حرہ کہتے ہیں، مقام حرہ، جہاں پر یزید پلید نے گھوڑے باندھے تھے، وہاں پر رکا تھا، پھر مسجد نبوی پر حملہ کیا تھا، ناموس مسلمان کو حلال قرار دیا تھا، مسجد نبوی کی توہین کی تھی، شریعت محمدی کا مذاق اڑایا تھا، توجہ فرمانا، شریعت محمدی کا مذاق اڑایا تھا۔ بھائی ہم اہل بیت کے ماننے والے تو جانتے ہیں نا یزید کون ہے، یزیدی کون ہوتا ہے، توجہ فرمانا، ہم تو جانتے ہیں نا بھائی یزید کون ہے اور یزیدی کون ہوتے ہیں۔ یہ خواہ مخواہ جو سیدنا کے لقب لگا کر اگر تم اہل بیت کے ماننے والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہو تو آل محمد کے ماننے والوں کو لفظوں کے دھوکے نہیں دیے جا سکتے۔ یا علی بات سمجھ آ گئی ہے نا۔
واپسی کا سفر ہے. میرے آقا جوان سننا ذرا. علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں مقام حرہ پہ اترنا ہوگا, وہاں سے چل کر مدینہ جانا ہوگا. توجہ فرمانا, وہاں سے چل کر مدینہ جانا ہوگا. علی ابن ابی طالب نے مقام حرہ پر چادر کو کسا کو اتارا. میرے آقا علی ابن ابی طالب نے صحابیوں کو خطبہ دیا. خطبہ دے کر علی نے اپنے کمالات, علی ابن ابی طالب نے اپنے فضائل کو پڑھا. علی فضائل کو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں سنو رسول کے صحابیہ میرے ساتھ رہنا, سنو رسول کے صحابیوں, جب ہم مدینہ پہنچیں گے میرے آقا رسول اللہ محراب عبادت میں امامت کرا رہے ہوں گے, نماز کی آخری رکعت ہوگی. اللہ اللہ, صحابی چہرہ دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کھڑے مقام حرہ پہ ہیں, باتیں مدینہ کی کرتے ہیں. جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو, کھڑے مقام حرہ پہ ہیں, باتیں مدینہ کی کرتے ہیں. میں کہوں گا ذرا ہوش سے کام لو. یہ علی تو وہ ہے, توجہ, یہ علی تو وہ ہے جو زمین کے مقابلے میں آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہے. جیتے رہو صلوات پر محمد و آل محمد. ذرا روشن چہروں سے بیٹھو, مجھے تو بہت سارا پڑھنا ہے ابھی تک. توجہ فرمانا توجہ فرمانا توجہ فرمانا. کہا یہاں سے پیدل جانا ہوگا. جب مدینہ پہنچیں گے میرے آقا رسول اللہ امامت کرا رہے ہوں گے, نماز کی آخری رکعت ہوگی. توجہ, پھر فرمایا میرے آقا رسول اللہ سورہ کہف کی اس آیت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا, توجہ, کانوا من آیاتنا عجبا کی تلاوت کر رہے ہوں گے. صحابی انتظار میں ہے, دیکھتے ہیں جو علی نے کہا ہے وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. علی لے کے چلے, توجہ, جیتے رہو, علی لے کے چلے. مسجد نبوی میں آئے, سب نے دیکھا رسول محراب عبادت میں امامت کرا رہے تھے. صلوات. نماز کی آخری رکعت تھی. جیسے علی ابن ابی طالب نے فرمایا تھا کہ میرے آقا رسول اللہ ان اصحاب الکہف والرقیم من آیاتنا عجبا کی تلاوت کر رہے ہوں گے. عجب انتظام پروردگار ہے. علی نے بھی کسا کو اتارا تو اصحاب کہف کے پاس اتارا. مصطفیٰ نے بھی نماز میں آیت اور سورت کی تلاوت کی تو سورہ کہف کی اس آیت کی, توجہ فرمانا, عجیب اتفاق ہے, تلاوت کی. کیا ہے یہ اصحاب کہف ہماری عجیب و غریب آیات میں سے ہے. بابا آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت وہ ہوتی ہے جسے دیکھ کر اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے. یہ آسمان اللہ کی آیت ہے, یہ زمین اللہ کی آیت ہے, بحر و بر اللہ کی آیت ہے, شمس و قمر اللہ کی آیت ہے, کہکشائیں اللہ کی آیت ہے. بھائی اللہ کی آیت اور نشانی تو وہی ہوتی ہے نا جسے دیکھ کر اللہ کی معرفت ہو جائے. بس کمال علی تھا جو واضح کرنا تھا. بھائی ساری کائنات اللہ کی نشانی بھی ہے, معرفت کی آیت بھی ہے. توجہ فرمانا, معرفت کی آیت بھی ہے. اصحاب کہف بھی اللہ کی معرفت کی نشانی ہے. لیکن علی ابن ابی طالب ہے, منبر کوفہ ہے. علی ابن ابی طالب ہے, منبر کوفہ ہے. کہتے ہیں دنیا والوں اگر اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو تم آسمان کو بھی دیکھ کے پہچان سکتے ہو, زمین کو بھی اللہ کی معرفت کی نشانی بنا سکتے ہو, بحر و بر ہو یا شمس و قمر ہو اللہ کی آیت اور نشانی بنا سکتے ہو. توجہ فرمانا. لیکن علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں ما للہ آیت اکبر منی. علی فرماتے ہیں اللہ کی معرفت کی نشانی مجھ علی سے بڑھ کر کوئی اور اللہ کی معرفت کی نشانی ہی نہیں ہے. ہاں علی کو دیکھتے جاؤ, توجہ فرمانا, اور پروردگار کی معرفت حاصل کرتے جاؤ. اچھا اب اپنی اپنی معرفت کی بات ہوتی ہے. مدینہ میں, کوفہ میں, مدینہ میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے تھے. بعض علی کو صرف اتنا جانتے تھے یہ علی ابن ابی. پوچھا جاتا نا یہ کون؟ کہا علی ابن ابی طالب, ابو الحسن, زوج البتول, سحر الرسول. اتنا تعارف, وہ جو ہمارے شناختی کارڈ پہ تعارف ہوتا ہے کہ فلاں ہے, فلاں کا بیٹا ہے, فلاں کا باپ ہے. توجہ فرمانا.
توجہ فرمانا، لیکن جن کا مقام معرفت علی ابن ابی طالب کے بارے میں زیادہ تھا، توجہ فرمانا، جو علی کو اچھی طرح سے پہچانتے تھے، توجہ فرمانا، جب پوچھا جاتا تھا یہ کون آ رہے ہیں، کہتے لسان اللہ آ رہے ہیں، وجہ اللہ آ رہے ہیں، عین اللہ آ رہے ہیں، اللہ اللہ، یہ اپنی حیدری صلوات، یہ اپنی اپنی معرفت کی بات ہے، معرفت کی بات ہے۔ بعض بس صرف سطحیہ تک جانتے تھے، بعض جو ہے وہ امیر المومنین کو ان کے القاب و آداب اور ان کے کمالات کے ساتھ جانتے تھے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ جی توجہ فرمائی آپ نے؟ یہ مقام علی ابن ابی طالب ہے۔ فرمایا ما للہ آیت اکبر منی، مجھ سے بڑھ کر اللہ کی اس کائنات میں، مجھ سے بڑھ کر اللہ کی معرفت کی کوئی اور نشانی نہیں ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب نے فرمایا، مجھ سے بڑھ کر اللہ کی معرفت کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا تھا؟ علی و نبی میں نجوہ ہوا تھا۔ قرآن حکیم میں ایک آیت ہے سورہ مجادلہ میں جس کو آیت نجوہ کہتے ہیں، بس بڑا قیمتی سا جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ کیا کرتے تھے بعض بندے؟ ظاہری طور پر اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، میں بناوٹی اظہار کرنے کے لیے رسول اللہ کے پہلو میں جا کے بیٹھتے تھے، بیٹھ کر گپیں مارتے تھے، جس سے کیا ہوتا تھا؟ پیغمبر کا وقت ضائع ہوتا تھا۔ گپی بندے ہی تو ہوں دینا، نہ اپنا خیال نہ تمہیں دا خیال، بس گیا جو صحیح نہ تو بس بیٹھا رہیا، کوئی پتہ نہیں آدھ رات ہو گئی ہے، غریب بال بچیاں لائے، اس دفتر ہی بہنا ہے، دا کام بھی ہے، نہیں بیٹھا گپا مرے دا بیٹھا۔ توجہ فرمانا، بعض بندے کیا ہیں؟ توجہ فرمانا، بعض بندے پیغمبر کے پاس بھی جا کر بیٹھتے تھے، ظاہراً تو کہتے تھے ہمیں بڑی محبت ہے، ٹھیک ہے، لیکن پیغمبر کا وقت ضائع کرتے تھے۔ توجہ فرمایا ہے انتی، وقت ضائع کرتے تھے۔ اللہ نے دیکھا کہ میرے حبیب کا وقت ضائع ہو رہا ہے، پیغمبر خلق عظیم کے مالک ہیں، کسی کو کچھ کہتے نہیں تھے، اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول سے نجوہ کرو، آ کے راز و نیاز کی باتیں کرو، گپا مارن آؤ، ہاں جی ٹھیک ہے، جب رسول کے پاس آؤ تو آنے سے پہلے صدقہ دے کے آنا۔ اللہ نے امتحان میں ڈال دیا، بھائی اور رسول نو بھی ملنا ہے تو صدقہ دے کے ملنا ہے، انہیں رسول دی ملاقات نہیں کرنی۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو بڑے بڑے شمع رسالت کے پروانے، بڑے بڑے دیوانے، بڑے بڑے عشق رسول کے دعوے کرنے والے بعض میں رسالت میں نظر ہی نہیں آتے تھے۔ توجہ فرمانا، بعض میں رسالت میں نظر ہی نہیں آتے تھے۔ ایک علی ابن ابی طالب ہی تھے، مولا فرماتے ہیں اس وقت مال دنیا میں سے میرے پاس ایک دینار تھا، میں نے اس دینار کو صلوات پڑھے محمد و آل محمد، میں نے اس دینار کو 10 درہموں میں تبدیل کیا۔ یہ ٹھنڈا پانی لایا سی اور کم خراب کرے سی انشاءاللہ، صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ جی توجہ فرمانا، نہیں کوئی ایسی بات نہیں، بس ہو گیا معاملہ سیٹ ہے۔ توجہ فرمانا، میرے آقا علی ابن ابی طالب نے اس ایک دینار کو 10 درہموں میں تبدیل کیا۔ سننا میرے بھائیوں، سننا، آپ کا شکریہ جی، 10 درہموں میں تبدیل کیا۔ علی ابن ابی طالب ہر روز 1 درہم صدقہ دیتے، رسول اللہ کی زیارت کے لیے جاتے۔ آہا توجہ فرمانا، رسول اللہ کی زیارت کے لیے جاتے۔ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں یہ 10 دن یا میں ہوتا تھا یا اللہ کا نبی ہوتا تھا۔ نبی کہتے علم عطا کرتے، میں لیتا رہتا، توجہ، نبی خاموش ہو جاتے، میں سوال کر لیتا۔ اللہ اکبر۔ 10 دنوں میں علی ابن ابی طالب نے جی بھر کر، توجہ فرمانا، علی نے نبی سے خزانہ علم سے موتی اور گوہر لے لیے 10 دنوں میں علی ابن ابی طالب نے۔ اب دیکھا مالک کائنات نے وہ پروانے کی دے گئے، بھائی 10 دن ہو گئے ہیں، صرف مولا علی آ رہے ہیں،
جی بابا پروانے، ہاں جی بڑے بڑے محبتوں کے دعوے کرنے والے، بڑے بڑے عاشقان رسول، وہ کہاں گئے؟ اللہ نے 10 دنوں کے بعد کہا اچھا بھائی تمہیں صدقہ دینا بڑا مشکل لگ رہا ہے، تمہیں صدقہ دینا بڑا مشکل لگ رہا ہے، آؤ چلو بغیر صدقے کے میرے نبی کی زیارت کر لیا کرو۔ صلوات صلوات۔ جی سارے غائب ہو گئے، اللہ نے کہہ دیا یہ تو میرے محبوب کی بزم کو بھی محفل کو بھی چھوڑ گئے۔ یہی وہ مقام تھا، توجہ فرمانا، جب میرے آقا علی ابن ابی طالب نے فرمایا تھا، توجہ فرمانا، ان فی القرآن لآیۃ ما عمل بها احد من قبل ولا یعمل بها احد من بعدی۔ علی ابن ابی طالب فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن میں ایک ایسی آیت بھی ہے مجھ سے پہلے بھی اس پر کسی نے عمل نہیں کیا ہے، میرے بعد بھی اس پر کسی نے توجہ قیامت تک عمل نہیں کرے گا۔ میں بڑا حیران ہوا، علی مولا یہ ایک ایسی قرآن کی آیت ہے۔ علی ابن ابی طالب فرماتے جب عمل کا وقت تھا صرف میں کر رہا تھا۔ 10 دن گزرنے کے بعد اللہ نے حکم کو اٹھا لیا، کہا اب صدقہ دینے کی ضرورت نہیں، توجہ فرمانا، اب صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے حکم کو اٹھا لیا، توجہ فرمانا، اللہ نے حکم کو اٹھا لیا۔ پھر میرے آقا علی ابن ابی طالب نے ذرا توجہ سے سماعت فرمانا، دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں علی اس آیت پر عمل نہ کرتا تو اللہ مصطفیٰ کی امت پر عذاب نازل کر دیتا۔ یہی میں سوچ رہا تھا، کہتا مولا یہی آپ کا کمال بھی ہے، مشکل کشائی بھی ہے۔ حیدری صلوات۔ یہی میرے آقا علی ابن ابی طالب کا کمال بھی ہے اور امت محمد کی مشکل کشائی بھی علی نے کی ہے۔ اچھا لو ایک اور بات سن لو، ہن ناراض نہ ہوئے آئے، توجہ ایک اور بات بھی سن لو جی۔ اچھا اللہ نے کیا کہا تھا کہ میرے نبی سے ملنے سے پہلے صدقہ دینا۔ پوری تفاسیر اٹھا لو، شیعہ سنی جتنی بھی تفاسیر ہیں اٹھا لو، بڑے لکھے لوگوں کو میں ذرا جملہ سننے کی اور سمجھنے کی دعوت دے رہا ہوں، توجہ فرمانا جی۔ اللہ نے کہا تھا صدقہ دینا ہے، پوری تفاسیر اٹھا لو، کہیں بھی صدقے کی لمٹ مقدار نہیں لکھی ہوئی، بھائی کتنا دیونا، ایک آنا، 2 آنے، 3 آنے، 4 آنے، پوری کھجور، ادھی کھجور، حتیٰ گٹھلی۔ اللہ صرف یہ آکھے بھائی صدقہ دیونا ہے، اللہ سائیں مقدار مقرر ہے، اللہ نے مقدار مقرر نہیں فرمائی ہے۔ میں حیران ہو گیا، توجہ فرمانا، میں حیران ہو گیا کہ جو رسول کی زندگی میں ایک دانہ کھجور کا صدقہ نہ دے سکے، اللہ جانے وہ نبی کی زندگی کے بعد غنی کیسے بن گئے۔ ہاں بابے انہوں نے پتہ لگ گیا بھئی میں امیر بنے آئے، توجہ فرمانا، توجہ فرمانا، بھائی صدقہ نہ دے سکے بعض میں رسالت کو چھوڑ گئے۔ صرف علی ابن ابی طالب ہی تھے جو بعض میں رسالت میں جاتے تھے، توجہ فرمانا۔ وہ 10 باتیں ہیں جو سرکار امیر المومنین نے 10 سوال کیے، پیغمبر نے 10 جواب دیے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ تھا، توجہ فرمانا، پہلا سوال یہ تھا، کہا یا رسول اللہ مل وفا، وفا کیا ہے؟ 10 سوال ہے یہ، کہا وفا کیا ہے؟ سرکار رسالت نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ، جس مالک نے تمہیں وجود دیا ہے، جو مالک تمہیں رزق دیتا ہے، جو تمہارا خالق ہے، اس کی الوہیت، اس کی وحدانیت کی گواہی دینا، یہ وفاداری ہے۔ یہ کیا ہے؟ وفاداری ہے، توجہ فرمانا۔
انہاں دا سوالوں دی جو ایک سوال اے بھی ہے یا رسول اللہ ہم اللہ کو کیسے پکاریں؟ سرکار رسالت نے فرمایا بصدق والیقین، اللہ کو پکارو سچے دل کے ساتھ اور پورے پورے یقین کے ساتھ۔ اللہ، یہی وہ یقین کامل تھا، یقین کامل، یہی وہ یقین کامل تھا جس کی وجہ سے حسین ابن علی نے اللہ کے دین پر یقین تھا نا، اللہ کی ذات پر، یہی وہ یقین کامل تھا، اللہ کے دین پر اس بیٹے کو بھی قربان کر دیا جس کا چہرہ محمد کے چہرے سے ملتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جی بھر کے مصائب ہے، جوان بیٹھے ہو، تصویر مصطفیٰ کا ہم شکل پیغمبر کا ماتم ہے۔ عزادارو میں اتنا جملہ کہنے کا عادی ہوں، لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکا ہوا حسین، کبھی حبیب کا لاشا، کبھی مسلم کا لاشا، کبھی زہیر کا لاشا، جب حسین صحابیوں کے لاشیں اٹھا اٹھا کر غریب کربلا بیٹھے تھے، ایک مرتبہ زہرا کے لال کے کانوں پر نانا کا لہجہ آیا، کیا ہے؟ اب جو سر اٹھا کے دیکھا نا، علی اکبر ہے، اپنے بابا سے میدان جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تمہیں نہیں معلوم نا، تمہیں کیا پتا کہ علی اکبر سے حسین کو کتنا پیار تھا۔ ارباب مقاتل نے 2 جملے لکھے ہیں، سننا قدر فرمانا، پھر میں شہادت کی طرف جاتا ہوں۔ ارباب مقاتل نے 2 جملے لکھے ہیں کہ جب مدینہ میں نا علی اکبر کو حسین سلا دیتے نا، جب علی اکبر سو جاتے، حسین رات کو اٹھ کر علی اکبر کے سینے کے بوسے لیتے۔ اجرکم اللہ۔ بھئی عزاداری ہے نا، آج 8 محرم ہو گئی ہے، اجرکم اللہ۔ اللہ جانے ہم سیدہ کو راضی کر سکے یا نہ کر سکے، حق عزا ادا ہو سکا یا نہ ہو سکا۔ آج ہاتھ باندھ کر آنسوؤں کا سیلاب مانو، عزادارو جوان کا ماتم ہے۔ عزاداروں میں پھر جملہ کہوں نا، عزادارو اٹھ اٹھ کر سینے کے بوسے لیتے تھے۔ کوئی ایسی قیامت والی رات آ گئی، حسین علی اکبر کا سینہ چوم رہے تھے، ادھر سے علی اکبر کی ماں کی آنکھ کھلی، آنکھ جو کھلی نا، بی بی کہتی ہیں حسین میں نے دیکھا ہے رات کو اٹھ کے علی اکبر کے سینے کے بوسے لے رہے تھے، سینہ چوم رہے تھے۔ کہا بتاؤ تو صحیح میرے آقا یہ عمل کیوں کرتے ہو؟ اور دن بھی تو ہوتا ہے نا، اور بیٹے کے سینے کو چوم لیا کرو۔ عزادر حسین کہتے ہیں تو جو ماں ہے، اجرکم اللہ، اور تو جو ماں ہے، تجھے کیسے بتاؤں کہ میں علی اکبر کے سینے کے بوسے کیوں لیتا ہوں؟ اجرکم اللہ۔ اچھا استقبال کیا، اللہ آپ کو جوانی نصیب فرمائے۔ عزادارو بس ایک مرتبہ حسین کے کانوں پہ نانا کا لہجہ ٹکرایا۔ عزادارو علی اکبر نے کہا حال من رخصا، بابا کیا مجھے میدان جانے کی اجازت ہے؟ عزادارو ارباب مقاتل نے لکھا جلدی سے حسین نے علی اکبر کو میدان جانے کی اجازت دی، لیکن کیسی اجازت دی؟ لو جوانو ماتم کی تیاری کرو۔ عزادارو کیسی اجازت دی؟ عزادارو اتنی اجازت دی کہ علی اکبر جاؤ غریب بہنوں اور پھپھیوں سے خدا حافظی کر لو۔ اللہ اللہ، میں جملہ بدل کے یوں نہ کہہ دوں سادات و غیر سادات، میں جملہ نہ کہہ دوں، کہو گا علی اکبر جاؤ ان کی اپنی زیارت کرا کے آؤ۔ اور جن بیویوں کو جب رسول کی زیارت کا شوق ہوتا تھا، اور تیرا چہرہ دیکھ لیتی تھی، رسول کی زیارت کا شوق پورا ہو جاتا تھا۔ بس عزادارو شروع کر رہا ہوں مصائب، آپ عزادار ہیں، ماتمی ہیں، حسین کے غم میں رونے والے ہیں، آؤ آج حسین کو کڑی الجوان کا پرسہ دیں۔ عزادارو میں یوں جملہ کہا کرتا ہوں، پیاسے علی اکبر نے پیاسی بیویوں کے خیموں کے سامنے کھڑے ہو کے کہا رسول زادیو خدا حافظ۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے دعا دے دے میں ذرا مسئلہ پورا کر لوں۔ کہا رسول زادی و خدا حافظ، ازادارو بس علی اکبر نے اتنا کہنا تھا، اور رسول زادی و خدا حافظ، بس میں اتنا پڑھنے کا دی ازادار بیویوں نے علی اکبر کو حالیہ میں لیا، درمیان میں علی اکبر، چاروں طرف رسول زادیاں، ازادارو بہنیں بھی تھی، پھوپھیاں بھی تھی، پالنے والی ماں بھی تھی، ازادارو کوئی بی بی علی اکبر کے ہاتھوں کا بوسہ لیتی تھی، کوئی بی بی علی اکبر کی ابا کا دامن چومتی تھی، کوئی بی بی ہم شکل پیغمبر کے قدموں کا بوسہ لیتی تھی۔ ازادارو بیویوں نے عجب بیان کیے، بیان کر کے نہ ثانی زہرا نے عجب جملہ کہا علی اکبر یہ مدینہ نہیں ہے، یہ کربلا ہے، ہم پردیسی ہیں۔ عجب جملہ کہا یا علی ارام غربتنا، علی اکبر ہماری غربت پر رحم کرو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کے آنسو جاری ہیں، رونے کی شکل بنائی ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے آنسو بہانے سے، رونے کی شکل بنانے سے۔ اجرکم اللہ۔ بس علی اکبر ہے، بیویاں گھیرے میں لیے ہیں، علی اکبر میدان خیمے میں ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا ضعیف باپ خیمے میں آ رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ تجھے کیا معلوم ہے، پھر جملہ کہوں، حسین کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور کون جا رہا ہے حسین کو چھوڑ کر؟ ازادارو اجرکم اللہ، ازادارو جملہ سننا، قدر فرمانا۔ ازادارو تبرکات کا صندوق منگایا، حسین نے علی اکبر کے سر پہ رسول کا امامہ باندھا۔ اللہ 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 اللہ، نہیں سمجھ سکے اس جملے کو۔ ازادارو نانا کا امامہ علی اکبر کے سر پہ باندھا، ازادارو پیچ امامے کے تھے، ازادارو بہنیں بھی دیکھ رہی تھیں، ماں بھی دیکھ رہی تھی، ازادارو بنی ہاشم کی عورتیں، ازادارو بنات رسول اللہ بھی دیکھ رہی تھی۔ بس ازادارو ایک مرتبہ حسین نے پڑھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور علی اکبر کی تحت العنق پھیر دی، اور طلب کر بیویوں نے پوچھا کہ حسین ایسے تو جنازے تیار کیے جاتے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو جوانی نصیب کرے۔ ازادارو شاہ صاحب بہت بڑا مصائب ہے، اللہ آپ کو جوانی نصیب کرے۔ ازادارو علی اکبر کو حسین نے گھوڑے پہ سوار کیا، سوار کر کے کہا خدا حافظ میرا لال۔ ازادارو ارباب مقاتل نے لکھا ہے علی اکبر کا گھوڑا چلا، حسین پیچھے پیچھے۔ اجرکم اللہ، گھوڑے کے قدم تیز ہوتے گئے، ادھر غریب کربلا کے جیتے رہو ازادارو، غریب کربلا کے قدم بڑھتے گئے۔ ازادارو ایک وقت وہ بھی آیا، گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا، ارے بوڑھے باپ نے بھی دوڑنا شروع کیا۔ علی اکبر نے جو مڑ کے دیکھا، ارے حسین دوڑ رہے ہیں، کہا بابا ابھی تو اجازت دی تھی۔ ازادارو غریب نے عجب جملہ کہا علی اکبر میں اپنے اختیار سے نہیں آیا ہوں، علی اکبر مجبور ہو کر تیرے پیچھے آیا ہوں۔ لیکن ایک اور جملہ کہا بیٹا جاؤ اللہ حافظ، لیکن میرے شہزادے جب تک فوجوں میں نہیں جاتے نا، موڑ موڑ کر دیکھتے جاؤ۔ اجرکم اللہ، نہیں سمجھ آئی آپ کو اس جملے کی؟ اجرکم اللہ، آوازیں بلند کر کے ماتم کر کے رونا ہے کہ علی اکبر ذرا موڑ موڑ کے دیکھتے جانا۔ ازادارو علی کا پوتا ہے، میدان میں آئے لو شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ، ماتم کرنا ازاداری ہماری عبادت ہے۔ ازادارو میدان میں آئے کہ یشکیہ کو فنار کیا۔ ازادارو جب پیاس نے ستایا نا علی اکبر کو، اللہ اللہ، علماء پڑھتے ہیں حسین کو علی اکبر سے اتنا پیار تھا، جنت سے بے موسم پھل منگوا کے دیتے تھے۔ اجرکم اللہ، آج حسین اتنا غریب ہو گیا، علی اکبر نے ایک گھونٹ پانی کا سوال کیا، حسین نے کہا جاؤ علی اکبر، نانا محمد انتظار کر رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس اگلے جملے کو ازادارو علی اکبر آئے، ازادارو فوجوں نے مل کر حملہ کیا، ازادارو ایک ظالم نے پشت سے نیزہ مارا،
अज़ादारो नहीं सुन सके आप जुमले को। तुम्हें क्या मालूम अली अकबर को कौन रोता है। अज़ादारो पूरी करबला अली अकबर पे बैन कर कर के रोती है। अली अकबर की जवानी को याद करके ज़माना रोता है। अज़ादारो जालिम ने नेज़ा मारा, अली अकबर ज़ीन पे संभल न सके, अपने बाजू घोड़े के गले में डाले। अब अज़ादारो ऐसे लटक रहे थे अली अकबर। अज़ादारो जब लाशा लटक रहा था, अली अकबर माफ करना, लटक रहे थे। अज़ादारो अश्किया तलवारें लेके टूट पड़े। अरबाब मकातिल ने लिखा फ़क़त्ताऊ बिस्सुयूफ़े मेरबा निरबा। अज़ादारो तलवारों से टुकड़े होने लगे। आवाज दी बाबा मेरा आखिरी सलाम हो। अजरकुम अल्लाह। बस एक जुमला और ले लो, मेरी इबादत मुकम्मल हो गई। अजरकुम अल्लाह। कहा बाबा मेरा सलाम आखिर हो। अज़ादारो सानिए ज़हरा कहती हैं जब अली अकबर ने सलाम आखिर किया ना, जुमला सुनना, जब अली अकबर ने सलाम आखिर किया ना, सानिए ज़हरा कहती हैं मैं देख रही थी मेरा भैया हुसैन कभी मैदान करबला में दाएं चला जाता था, कभी बाएं चला जाता था, कभी हुसैन गिर पड़ता था, कभी हुसैन उठ जाता था। इसलिए लहूफ में सैयद इब्न ताऊस ने लिखा है हुसैन कभी गिर पड़ते थे, कभी उठ जाते थे। अज़ादारो ज़ैनब को ख्याल आया हुसैन तो ना पहुंच सकेंगे। अरे हया की चादर को सर से लिया, हुसैन से पहले लाश अली अकबर पे पहुंची ज़ैनब, सर को उठाया और गोद में लिया। अब जो हुसैन पहुंचे ना, देखा कोई बुर्कादार बीबी है, अली अकबर का सर गोद में लिए बैठी है। पूछा कौन है, कहा पहचाना नहीं है, और तेरी हिस्सादार बहन ज़ैनब आ गई हो। अल्लाह अल्लाह। अबा को उतारा, बहन पर्दादार बहन के सर पे अबा को डाला, खैमे की तरफ रवाना किया। लो अब सुनना, अब अली अकबर है तड़प रहे हैं, अज़ादारो तड़प रहे हैं अली अकबर। अज़ादारो हुसैन करीब बैठे हैं। अल्लाह जाने कितने तलवारों के ज़ख्म थे, अज़ादारो अल्लाह जाने कितने तीर लग चुके थे, अल्लाह जाने अली अकबर कितने ज़ख्मी थे। जब मुस्तफ़ा बैठे ना हुसैन, अज़ादारो अरबाब मकातिल ने यही लिखा है हुसैन को तस्वीर मोहम्मद नजर ना आई। अल्लाह अल्लाह, खाक में मिल गई तस्वीर मोहम्मद। अज़ादारो हुसैन ने झुकना शुरू किया, और जवानो मातम का मकाम है, हुसैन ने झुकना शुरू किया। अरबाब मकातिल ने लिखा हुसैन ने अपना रुखसार अली अकबर के जख्मी चेहरे पे रखा, अबैन करके कहा अल्लाह दुनिया बाद कलफा, अली अकबर तू न रहा तो दुनिया में क्या रह गया, तेरा बाबा गरीब हो गया, अली अकबर तू मुझे छोड़ गया, वबा की आबू का वहीद अल फरीदा, और तेरा बाबा अकेला रह गया।